جواب ملا نادے علی، علی کو پکارو۔ آج ہم پر سب سے بڑا الزام یہ کہ یہ مشرک ہیں، یہ علی کو پکارتے ہیں، ہر بات پر کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ تو ہم نے کہا تو مرید الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مرید الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مرید الزام ہو گئے۔ خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی ودد، یہ تو عجب مسئلہ ہے۔ اب رسول نے کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار، یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، ایسا ہوگا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تو نہ جانے کتنے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب سننا میرے بچوں، سننا، رسول یہ اعلان کر کے اپنے خیمے میں چلے گئے، ایک بڑے خیمے میں سارے اصحاب کرام، جن میں صدیق میاں بھی تھے، فاروق میاں بھی تھے، غنی میاں بھی تھے، سب نے رات بھر شب بیداری کی۔ اب جملہ سنو، پہلی شب بیداری علم کے لیے خیبر کے میدان میں ہوئی ہے۔ اور یہ خیبر میں جو میدان میں ہوئی ہے شب بیداری، یہ اصحاب نے کی ہے۔ اب اگر شب بیداری حرام ہے تو تم اپنے اصحاب سے کہو ارے وہ حرام، وہ حرام، وہ حرام، اس کا جاگنا حرام، اس کا جاگنا حرام، اس کا جاگنا حرام، تو پھر اس کا جاگنا بھی حرام، تو پھر اس کا جاگنا بھی حرام، تو پھر اس کا جاگنا بھی حرام۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ تو وہ جاگیں، دیکھیے، اور جب رسول نے پہلا جملہ کہہ دیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، تو یہ جملہ سننے کے بعد چین سے سو جانا چاہیے تھا۔ اپنے بارے میں ہر ایک خود بہتر جانتا ہے۔ پھر اضافہ کیا کہ کرار ہوگا، پھر اضافہ کیا غیر فرار ہوگا۔ دیکھیے یہ میں تفصیل میں نہیں آؤں گا، میں تو صرف اسے ٹچز دے رہا ہوں، بکھروں گا سمٹنے کے لیے اور سمٹوں گا 7-8 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد اصل مقصد مجلس یعنی مصائب۔ دوستو، اب آپ ملاحظہ کیجیے کہ ادھر نبی نے علی کو پکارا، علی کو آنکھیں بند کرنے کے لیے آشوب چشم ایک وسیلہ تھا۔ خدا کی قسم بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سروں کے اوپر سے نہ گزرے۔ آنکھیں بند کرنے کا ایک ذریعہ تھا علی کے پاس، آشوب چشم۔ نبی نے پکارا، علی مدینے میں تھے، علی اٹھے، زہرا نے ذوالفقار آگے بڑھائی، باہر نکلے، قمبر گھوڑا تیار کیے ہوئے تیار تھے، پکارا علی کو، سنا اتنوں نے۔ سیدہ نے تلوار دی، ذوالفقار کو کمر میں باندھا، باہر نکلے تو قمبر گھوڑا لیے تیار تھے۔ قمبر نے کہا کیا میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا رکعت تھامے رہو، آنکھیں بند کر لو۔ یا علی آنکھیں بند ہیں؟ علی جواب دیں گے راستہ چلنے کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے راستے دیکھے بھالے ہوئے نہ ہوں۔ یہ کائنات میرے سامنے خلق ہوئی ہے، یہ نشیب و فراز میرے سامنے بنے ہیں، یہ موڑ میرے سامنے بنے ہیں، یہ منزلیں میرے سامنے بنی ہیں، یہ جادے میرے سامنے بنے ہیں، یہ شاہراہیں میرے سامنے بنی ہیں، یہ سارے عوامل میرے سامنے خلق ہوئے ہیں۔ علی آنکھیں بند کیے ہوئے خیمہ رسول کے دروازے پر پہنچے، لبیک یا رسول اللہ، بلایا، زانو پر سر رکھا، لعاب جہان سے آنکھیں کھولی، کہا فرمائیے کیوں یاد فرمایا؟
دیکھیے کسی کی آنکھیں بند ہوں اور اسے بلایا جائے، جو کہے گا آنکھیں کھل جائیں تو آتا ہوں۔ علی نے بند آنکھوں کے ساتھ پہنچ کر بتا دیا کہ علی کے لیے مشکل کشائی میں آنکھوں کا کھلنا اور بند ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور رسول نے کہا کہ یہ ہے 39 دن کا قصہ، کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم ہو جائے۔ کہا ختم ہو جائے گا قصہ؟ علی ایک گھوڑے پر بیٹھے میدان میں آئے، مرحب کو اطلاع ملی، اس نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ اسے قتل کر دو جو آیا ہے۔ اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ دوسرے بھائی کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اچھا میرے اس وقت علماء کرام بیٹھے ہیں، میں اپنی ایک عجیب و غریب صاحب میری کمزوری ہے، یعنی اب 64 سال مکمل کر کے 65ویں سال میں داخل ہونے والا ہوں، بلکہ ہو چکا ہوں ہجری اعتبار سے۔ ہجری اعتبار سے آج 24ویں محرم ہے، 24ویں محرم کو پیدا ہوں میں، تو میں 65ویں سال میں داخل ہونا ہوں۔ مگر مرحب یہ 4 بھائی تھے، مجھے نام 3 ہی یاد رکھتے ہیں، مرحب، انتر، حارث۔ معلوم نہیں کیا کہ یہی 3 کمبخت یاد رہ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ حضرات کو بھی کتابیں دیکھے بغیر یاد نہیں آئیں گے۔ تو خیر، اب دیکھیے آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں غم و غصہ، تو مرحب میں غم بھی تھا، غصہ بھی تھا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ بھاگنے والوں میں آج رک کون گیا، اور غم اس بات کا تھا کہ 3 بھائی مارے گئے۔ غم و غصے میں مرحب آیا، علی کو دیکھا، کہ جوان تیری نوجوانی پر ترس آتا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا مجھے تیرے خود پر، تیرے چارآئینے پر، تیرے بندے کمر پر، تیری زرہ کی کڑیوں پر ترس آ رہا ہے۔ کہا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، دیکھیں ذکر علی ہے، آج کی رات ذکر علی ہوگا۔ اب کہا واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں واپس چلا جاؤں؟ میں آیا ہوں آج قصہ ختم کر دیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہاں تم مرحب ہو اور کیا ہو؟ ایک مرتبہ اکڑ کے کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ میرے بچوں سنو، نوجوانوں، داد تم سے لوں گا، اور تمہاری داد جو ہے وہ نعرہ حیدری کی شکل میں سنوں گا۔ علی نے کہا مسکرا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، لبوں پر تبسم لا کے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ علی نے کہا کچھ یاد آیا؟ کوئی وصیت یاد آئی؟ کہاں اماں کی وصیت یاد آ گئی؟ اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو نایاب صاحب سے ملاقات کر کے دکھاتا ہوں اسی ممبر سے، ان کی نظم سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جوڑوں گا۔ وہ شاعر کیا جو خطیب کو نقطہ نہ دے، اور وہ خطیب کیا جو شاعر سے استفادہ نہ کرے۔ ہمارے چراغ انیس و دبیر کے نام پر روشن ہے۔ ہم نے ہمیشہ شعر و ادب سے جو حاصل کیا ہے اس کو ہم نے عرض کیا ہے۔
علی نے کہا میری ماں نے میرا نام علی رکھا، حیدر رکھا تھا،